बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारत की ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी। भारतीय आर्मी चीफ फील्ड रेंज पहुंच गए। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारियों का आगाज़ कर दिया। आर्मी चीफ बाबियाना फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचा और इसराइली ड्रोन का जायजा लिया। ये जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल ड्रोन्स खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ड्रोन्स पाकिस्तानी हदूद में पहले भी इस्तेमाल किए जा चुके हैं। अब भारत दोबारा हमले से कबल मुकम्मल मशकें और टेस्ट कर रहा है। इसराइली ड्रोन्स का पाकिस्तान में इस्तेमाल। हसास वीडियोज़ का रिकॉर्ड। भारतीय फौज ने इसराइल से हासिल करदा जदीद ड्रोन्स पाकिस्तान पर इस्तेमाल किए। ये ड्रोन्स फ़ज़ा में मंडलाते रहते हैं और हदफ तलाश करते हैं। अपने अंदर सेंसर्स और कैमरे लिए ये अहम मकामात की वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं। इसराइली माहिरीन भारत में बैठकर ये ड्रोन कंट्रोल कर रहे थे। मुस्तकबिल में पाकिस्तान को इन ड्रोन्स के ख़िलाफ़ बेहतर दफाई हिकमत अमली अपनाना होगी। भारत का लंबे अरसे की जंगी हिकमत अमली पर फोकस। भारत ने सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन, तुर्की और बांग्लादेश को भी हदफ बना लिया। मोदी हुकूमत अमेरिका पर इन्हिसार कम करके इसराइल, जापान और वियतनाम की तरफ झुक रही है। ख्याल है कि भारतीय फौज को ड्रोन की खरीदारी के लिए 44 करोड़ डॉलर दिए जा चुके हैं। भारत का पाकिस्तान पर पानी बंद करने का मंसूबा जंग की नई शक्ल। मोदी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान को पानी नहीं देना। सिंतास मुआहदे को तोड़ते हुए भारत ने डैम्स की सफाई पर पाबंदी हटा दी है और अब पाकिस्तान के पानियों को रोका और दूसरे इलाकों में मोड़ा जा रहा है। ये इकदाम एक बड़ी आबी जंग की शुरुआत बन सकता है। ये तवील अरसा जारी रह सकती है। पाकिस्तान को पानी के मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल देना होगा। भारत को अमेरिका का इनकार। इसराइल भारत का नया स्ट्रेटजिक पार्टनर बन गया। अमेरिका भारतीय तलबा को वीज़े देने से इनकार कर रहा है और भारत से फासला बना रहा है। इसराइल ने भारत को मुकम्मल सपोर्ट दी है और जदीद जंगी महारत मुंतकिल कर रहा है। मौजूदा सूरत हाल में इसराइल भारत का सबसे करीबी स्ट्रेटजिक पार्टनर बन चुका है। अमेरिका से आज़ाद होकर भारत अपनी खुद मुख्तार जंगी हिकमत अमली तैयार कर रहा है। इसराइली ताउन से भारत अगली जंग में फैसला कुन किरदार अदा करने जा रहा है। चीन ने भारत का पानी रोक दिया। पाकिस्तान को मुमकिना फायदा। चीन ने दरियाई सतलुज का 75% पानी रोक लिया है, जिसकी तस्दीक सैटेलाइट इमेजेस से हुई है। पानी की मिकदार 8000 गीगालीटर से कम होकर 2000 गीगालीटर रह गई है। भारत इस मामले पर मुकम्मल खामोशी अख्तियार किए हुए है, जबकि माहरीन को माहौलियाती वजह नजर नहीं आई। ग्लेशियर्स के पिघलने के बावजूद पानी की कमी ने तशवीश बढ़ा दी है। चीन का ये इकदाम पाकिस्तान के हक में एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। भारत अगर पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो चीन भी खामोश नहीं रहेगा। चीनी प्रोफेसर्स ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी बंद करेगा तो चीन भी इसी अंदाज में रद्द-ए-अमल देगा। चीन पाकिस्तान का करीबी इत्तेहादी और पानी के मसले पर इसकी खुली हमायत जारी रखेगा। 2023 में भारत और चीन का बाहमी वाटर शेयरिंग मुआहिदा ख़त्म हो चुका है। अब चीन कानूनी तौर पर भारत को पानी की मालूमात देने का पाबंद नहीं रहा। चीनी डैम्स ने अब भारत के लिए आने वाले पानी को रोकने की मुकम्मल सलाहियत हासिल कर ली है। पाकिस्तान के पास ऑप्शन ख़त्म। अब अमली इक़दामात का वक्त आन पहुंचा। भारत की जानिब से इंडस वाटर ट्रेटी मअतल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किए हैं। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि अगर भारत ने पानी बहाल न किया तो हम इसके डैम्स को निशाना बनाएंगे। सिर्फ बयानात और धमकियों से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अब अमली इक़दामात करना होंगे। चीन पर मुकम्मल इन्हिसार ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए पाकिस्तान को खुद भी कदम उठाना होगा। मुल्क की बका और ज़राअत की बका के लिए पानी का तहफ़्फ़ुज़ अब सबसे अहम मसला बन चुका है। जियोपॉलिटिकल सूरत हाल खतरनाक मोड़ पर। अमेरिका की भारत से दूरी। इलाकाई तनाज़ुर में भारत को अमेरिका की वो हमायत हासिल नहीं हुई जो माजी में हुआ करती थी। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ने रूस को मुमकिना अमली जंग की धमकी देने पर उकसाया है। यूक्रेन जंग और रूस के जारहाना हिकमत अमली ने
عالمی توازن کو ہلا کر رکھ دیا۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی محاذ پر وقتی نرمی ضرور آئی ہے، مگر معاملات مکمل طور پر حل نہیں ہوئے۔ موجودہ حالات میں بھارت کی عالمی سطح پر تنہائی کا امکان بڑھتا جا رہا ہے۔ پانی ہماری ریڈ لائن ہے، بھارت کی آبی جارحیت روکنے کا مکمل بندوبست کر رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے خبردار کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پانی ہماری ریڈ لائن ہے، بھارت کو پانی نہیں روکنے دیں گے۔ صورتحال کے مطابق آذربائیجان کے شہر لاچین میں سہ افریقی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کی، پاکستانی پیشکش مسترد کی اور بغیر ثبوت پاکستان پر الزامات لگائے۔ واقعے کی آڑ میں پاکستان کے خلاف جارحیت کی بھارت سنتاس معاہدہ معطل کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت روکنے کے لیے مکمل بندوبست کر رہے ہیں، ہم ہندوستان کے ساتھ اب بھی بات کرنے کو تیار ہیں۔ اسرائیل کی پیشگی انتباہ کے بغیر ایران پر حملے کی تیاری، نیتن یاہو کی تردید۔ ایک طرف ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کا چھٹا دور متوقع ہے، جس کی تاریخ تاحال طے نہیں ہوئی، تو دوسری طرف امریکی اور یورپی حکام نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اسرائیل اچانک اور بغیر پیشگی اطلاعات ایران پر حملے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسی دوران امریکی انٹیلی جنس کی ایک رپورٹ میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ اسرائیل صرف 7 گھنٹوں کے اندر تہران پر حملے کے لیے خود کو تیار کر سکتا ہے۔ اس طرح اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو اس حملے کو منسوخ کرنے کے لیے دباؤ سے بچنے میں مدد ملے گی، کیونکہ اس کے لیے وقت محدود ہوگا۔ یہ بات امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں بتائی گئی۔ اسرائیل کا عازمین حج کے لیے مختص مسافر طیارے پر فضائی حملہ۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایئرپورٹ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی طیاروں نے سینا کے انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر آج صبح 4 فضائی حملے کیے، جس میں رن وے اور یمنی ایئر لائن کے ایک طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ ہوائی اڈے کے ڈائریکٹر نے ایکس پر لکھا کہ اسرائیل نے سینا کے ایئرپورٹ پر یمنی ایئر لائنز کے آخری فنکشنل طیارے کو نشانہ بنایا اور اسے تباہ کر دیا۔ اسرائیل جارحیت بند کرے اور عالمی قوانین کی پابندی کرے، محمد بن سلمان۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں مسئلہ فلسطین پر سعودی عرب کے عالمی سطح پر بھرپور حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اجلاس میں فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اجلاس میں غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ انسانی امداد کی ترسیل کو یقینی بنائے۔ غزہ میں بھوک نے خوف پر قابو پا لیا، ہزاروں فلسطینیوں کا امدادی مراکز پر دھاوا۔ جنوبی غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں نے امریکہ اور اسرائیل کی حمایت یافتہ فلاحی ادارے کے قائم کردہ امدادی مراکز پر دھاوا بول دیا۔ یہ واقعہ منگل کو رفح میں پیش آیا، جہاں مکمل اسرائیلی فوجی کنٹرول ہے۔ فلسطینی شہری خواتین اور بچے بھوک سے مجبور ہو کر ان امدادی مراکز کی طرف دوڑ پڑے، حالانکہ ان مراکز پر بائیو میٹرک چیک کی اطلاعات پر شدید تحفظات پائے جاتے تھے۔ ایران کا امریکی معائنہ کاروں کو جوہری تنصیبات کے معائنے کی اجازت دینے پر غور۔ ایران نے امریکی معائنہ کاروں کو اپنی جوہری تنصیبات کے معائنے کی اجازت دینے پر غور کا عندیہ دے دیا۔ عالمی خبرساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق ایران نے بدھ کو کہا ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو وہ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے کے امریکی انسپیکٹر کو اپنی تنصیبات کے معائنے کی اجازت دینے پر غور کر سکتا ہے۔ امریکہ کا بڑا اقدام، غیر ملکی طلبہ کی ویزا درخواستیں عارضی طور پر معطل۔ فیصلے کے تحت اب ان تمام درخواستوں پر کارروائی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک درخواست دہندگان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی مکمل جانچ نہیں کر لی جاتی۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ مارکو روبیو کا حکم ہے کہ طلبہ کی ویزا درخواستوں پر کارروائی اس وقت تک مؤخر رہے گی جب تک سوشل میڈیا پر ان کی سرگرمیوں کا مکمل جائزہ نہ لے لیا جائے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آذربائیجان کے وزیر دفاع سے ملاقات، دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ آذربائیجان کے دورے کے موقع پر شہر لاچین میں آذری وزیر دفاع سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔
ISPR کے مطابق علاقائی سیکیورٹی کے معاملات اور پاکستان و آذربائیجان کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان میں لڑنا جائز نہیں، افغان طالبان نے فتنہ الخوارج کو انتباہ جاری کر دیا۔ افغان طالبان کے کمانڈر سعید اللہ سعید نے پولیس اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فتنہ الخوارج کو انتباہ کیا ہے کہ پاکستان میں لڑنا جائز نہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ امیر کے حکم کے خلاف کسی بھی ملک خصوصاً پاکستان میں لڑنا جائز نہیں۔ مختلف گروہوں میں شامل ہو کر بیرون ملک جہاد کرنے والے حقیقی مجاہد نہیں۔ چین کا افریقی ممالک کے ساتھ مشترکہ ترقی کے عزم کا اعادہ۔ چائنا نیوز کی رپورٹ کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے بتایا دارالحکومت بیجنگ میں افریقہ ڈے کے سلسلے میں وزیر خارجہ وانگ ای کی افریقی ممالک کے سفیروں سے ملاقات ہوئی۔ ترجمان نے بتایا کہ وانگ ای نے کہا ہے کہ چین افریقی ممالک کے ساتھ تعلقات کو اپنی خارجہ پالیسی میں اولین ترجیح دیتا ہے اور ہمیشہ ان کے بنیادی مفادات کا احترام اور حمایت جاری رکھے گا۔ سعودی حکومت پر تنقید، ایرانی عالم دین حج ادائیگی کے دوران گرفتار۔ سعودی عرب میں معروف ایرانی مذہبی اسکالر غلام رضا قاسمیان کو سعودی حکومت کے خلاف تنقیدی سوشل میڈیا پوسٹ کرنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی عالم فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود تھے، جہاں انہیں گرفتار کیا گیا۔ ایرانی عدلیہ نے اس گرفتاری کو غیر منصفانہ اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ اس معاملے پر سعودی وزارت اطلاعات نے تاحال کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔